اعلیٰ حضرت بریلوی حدیث قدسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے. سب نے بولنا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا, سارے بولیں گے انشاءاللہ, چنین و چنا تمہارے لیے, ہمارے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں اسی حضور ہستے آیا بس, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب آخر میں آپ نے استقبال کرنا ہے خطیب صاحب کا, سماعت کیجئے. فرشتے خدم رسول خشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث قدم جہاں میں آجا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے, رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی جہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہک تمہاری جھلک, زمین و فلک سماعت و سمک رزق کا نشان تمہارے لیے, عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں تمہارے لیے, ظہور میاں قیام جہاں رکوع میاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں وہ کس کے لیے, ہاں تمہارے لیے, ثنا کا نشان وہ نور فشاں کبیر و شاں وہ آہم شاں وفایا کشاں مواقب شاں نام و نشاں تمہارے لیے, زبان جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن فضائے مہن ایسے منن امن و امان تمہارے لیے, نہ روح امی نہ لوح مبی نہ عرش بری کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں, جو رمز کھلی ازل کے نہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا, کہے ہوئے دن کو حضر کیا, کہ تاب و توا تمہارے لیے, سباو چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن آملے, نوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. ہم نے ابتاریوں نے احمد رضا کیسے پڑھا ہے, احمد رضا کیسے پڑھا, حضرت بریلوی کہتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. احمد رضا کو پڑھنے کے لیے اتاری ہونا ضروری ہے, اور رضوی نام رکھنے سے مدرسوں کا, اور جو ہے نا نام رکھنے سے رضوی نہیں ہو جاتا, رضوی کا عقیدہ بھی رضوی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے مشن پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اعلیٰ حضرت کے دائرے سے باہر نکلا ہے نا, تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت پاسبان مسلک رضا مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حبیب ضیائی صاحب سے کہ وہاں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں. جس طرح کا کلام اس طرح کی آواز, نعرے کا پرجوش انداز میں جواب دینا ہے, نعرہ تکبیر. نہ ابھی بھی پیچھے والے سوچ رہے ہیں کیا کہنا ہے, توحید والے بھی ہیں, رسالت والے بھی ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین, والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين, وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ماتات خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈا قرآن کے پاروں آقا کو میرے ڈھونڈا قرآن کے پاروں میں اور جبریل امی بولے صدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے صدرا کے مکی بولے تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں
أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں اور طیبہ والممایا طیبہ والممایا ایک سوڑا تو لگنے دوجا پھیروی تو مایا ایک سوڑا تو لگنے دوجا پھیروی تو مایا دوجا پھیروی تو مایا دوجا پھیروی دوجا پھیروی تو مایا دوجا پھیروی تو مایا ایک سوڑا او تو لگنے دوجا پھیروی تو مایا دوجا پھیروی تو مایا تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں آقا کو میرے دیکھو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں حمد و ثنا رب ذوالجلال جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا تعریف و توصیف اس محبوب کبریا کی جن کے صدقے میں کائنات کو معرض وجود میں لایا گیا لاکھوں کروڑوں سلام اس عظمت اور لاریب کتاب جس قرآن کے صدقے ہمارے سینوں کو منور فرمایا گیا آپ اور میں آج کی اس خوبصورت ختم قرآن کی محفل میں حاضر ہیں میرا مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مسند صدارت پہ جلوہ فرما پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ نعیم پیرزادہ صاحب زید شرفہ استاد العلماء پیکر اخلاص و محبت جناب حضرت علامہ مولانا محمد توصیف صاحب زید شرفہ خطیب اہل سنت اور معروف اہل سنت خطیب خطیب شیریں لسان پیکر اخلاص و محبت استاذ الحفاظ والقراء جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد امتیاز احمد میروی صاحب راول پنڈی سے میرے ساتھ تشریف لائے رفیق سفر بنے تشریف فرما حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب اور جناب قاری محمد اویس صاحب اور جن حفاظ کرام نے قرآن مجید سنایا اور سنا اللہ تعالیٰ
ان حفاظ کرام کا پڑھنا، آپ سب کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مشکور و ممنون ہوں ماموں جان قبلہ ملک غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے جتنے بھی رفقاء، مسجد انتظامیہ کے دوست احباب، جناب ملک محمد اسلم صاحب ماموں جان قبلہ، اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ جتنے بھی کمیٹی کے انتظامیہ کے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ محبت والے لوگ ہیں، چند ایک ان لمحات میں سے حضور اور آپ کی ذات والا شان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ بھائی محمد نوید صاحب بڑے خوبصورت انداز میں میرے ساتھ نعت شریف میں شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور دیگر ثنا خوانوں نے جنہوں نے حاضری پیش کی، خوبصورت قبلہ بھائی جان نے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آواز میں، سوز میں، گداز میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس جیسی کتاب اللہ نے پوری کائنات میں کوئی اور عطا نہیں فرمائی۔ زبور، تورات، انجیل، قرآن مجید، صحائف جتنے بھی نازل ہوئے، جتنی بھی تختیاں نازل ہوئیں جن پہ کلام الہی لکھا ہوا موجود تھا، ساری کلام اللہ کی ہے، مگر جو مقام اور جو عزت اللہ نے اپنی کلام قرآن کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں۔ عربوں کے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی کلام ہوتی ہے وہ کلاموں کی سردار ہوا کرتی ہے۔ عام آدمی کوئی بات کرے اس کی بات کا اپنا مقام اور لیول ہوتا ہے، کوئی کونسلر بات کرے اس کی بات کا اپنا مقام اور اہمیت ہوتی ہے، کوئی ایم پی اے گفتگو کرے اس کی گفتگو کا معیار اپنا ہوتا ہے، کوئی ایم این اے گفتگو کرے اس کے گفتگو کا مقام اور لیول اپنا ہوتا ہے، کوئی وزیر کوئی مشیر گفتگو کرے اس کی کلام کا درجہ اپنا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم کوئی بادشاہ گفتگو کرے اس کی کلام کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی کلام نیچے رہ جاتی ہے، بادشاہ کی کلام سب کی کلاموں پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر بادشاہ کی کلام کلاموں کی سردار ہوتی ہے، بتا جو دونوں جہانوں کا مالک ہے اس رب ذوالجلال کی کلام قرآن مجید پھر دنیا کی ساری کلاموں کی سردار ہے یا نہیں ہے؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام کلاموں کی سردار ہوتی ہے، قرآن سب کلاموں کی سردار ہے، اس لیے کہ وہ رب ذوالجلال کی اپنی کلام ہے۔ قرآن کا تھوڑا سا یہ بنیادی دو تین باتیں سماعت کر لیں پھر تقریر کی طرف آتے ہیں سادے انداز میں۔ قرآن یا لفظ قرنون سے نکلا ہے، یا لفظ قرعن سے نکلا ہے، یا قراءتن سے نکلا ہے، تین لفظوں سے مشتق ہے لفظ قرآن۔ توجہ رکھیے گا، پہلا لفظ اس کی طرف ذرا توجہ فرمائے، قرعن سے اگر اس کو لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا جمع ہونا۔ کیا ہونا؟ سارے بولیے کیا ہونا؟ یار میں پیڈیو سفر کر کے آ گیا تھوڑے واسطے تے تسی سبحان اللہ بھی نہ بولو یار، وہ تے اگے چل کے میں اخوا لینی ہے، علماء تائید کر سن اس بات دی تے آپے سبحان اللہ دل نہ لاکھ چھوڑو تے چنگی گل نہیں یار۔ آج دی خوبصورت تاک رات 25ویں شب ہے، اللہ تہاڈیاں حاضریاں قبول کرے، اللہ تہاڈے روزے قبول کرے، نمازاں تراویحاں اللہ سب کچھ قبول کرے، بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ قرعن سے لیا جائے معنی ہوگا جمع ہونا، اس کو قرعن سے لیا جائے تو، اگر قرنون سے لیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملانا۔ آگے چلیے، اگر قراءتن سے لیا جائے مطلب ہے پڑھا ہونا، پڑھا ہوا ہونا، اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پڑھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔
اگر کر ان سے مشتق ہو تو پھر اس کا معنی پتہ ہے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اللہ نے سب کو جمع کر دیا، اعمال کو، عقائد کو، اخلاقیات کو، معاشیات کو، سیاسیات کو، معدنیات کو، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے جس میں جمع کر دیا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر قراءتن سے لیا جائے اس کا مطلب ہے پڑھا ہوا ہونا۔ ساری کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئیں مگر قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا۔ جبریل آتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آمنہ کے لال یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اگر کرنن سے لیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا۔ اس کی ایک آیت دوسری سے ملی ہوئی ہے، دوسری تیسری سے ملی ہوئی ہے، ایک سورت دوسری سے ملی ہوئی ہے، ایک منزل دوسری منزل سے ملی ہوئی ہے، ایک سپارہ دوسرے سپارے سے ملا ہوا ہے، یعنی اللہ نے اس کو ملا دیا ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ سنگی نماز پڑھنے لگ پیا بھائی، سنگی آپ آ یار تھوڑی دیر نماز آپ بعد پڑھنا رہے، اللہ تیریاں نمازاں بھی قبول کرے۔ اللہ جس طرح تو آپ سونا اسی طرح ساؤنڈ بھی پہلے سونا چلا رہے سے ہونے نہ بچیاں ہٹا کے آپ سونا چلا، اللہ تیرے ساؤنڈ برکت عطا فرمائے۔ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ نہیں نہیں، ہاتھ چاہ کے ایک باری قرآن واسطے، صاحب قرآن واسطے بولو سبحان اللہ۔ اور رب ذوالجلال کا قرآن کون سی عظمت والی کتاب، قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا، پوچھا قرآن کہاں سے آئے ہو، اے قرآن کہاں سے آئے ہو؟ قرآن نے خود جواب ارشاد فرمایا، فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ بل ہوا قرآن مجید۔ اے قرآن کہاں سے آئے ہو؟ قرآن نے کہا دنیا کی کوئی اور کتاب بتائے یا نہ بتائے میں خود اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ اے قرآن کہاں سے آئے ہو؟ جواب آیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام قرآن مجید ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ اے لوگوں مجھے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ کون لے کے آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا امام، فرشتوں کا رسول، فرشتوں کا سردار لے کے آیا ہے۔ کس کی طرف آئے ہو؟ جواب آیا نزل علی محمد، نزل علی محمد۔ اے لوگوں میں کسی اور کی طرف نہیں آیا، میں تو جناب محمد مصطفیٰ کی طرف آیا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ فاقتلوہ اے قرآن کس پہ نازل ہوئے ہو؟ جواب آیا نزل علی محمد، میں کملی والے کی ذات پہ اترا ہوں، محمد عربی پہ نازل کیا گیا ہوں۔ اے قرآن کس قوم کے لیے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ جواب آیا ھدی للناس، میں
کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن کس مہینے میں آئے ہو؟ جواب آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ کس رات میں آئے ہو؟ جواب آیا انا ارسلنا فی لیلۃ القدر، میں کسی اور رات میں نہیں آیا، میں تو لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں، لیلۃ القدر میں آیا ہوں، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ جناب داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا فلاں مقام پہ آ جاؤ، زبور لے جاؤ۔ جناب موسیٰ آپ کوہ طور پہ آ جائیں، 40 دن انتظار کریں، زبور تورات لے جائیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یک بار کی انجیل عطا فرمائی گئی، لیکن قربان جائیں جب باری قرآن کی آئی، جب باری قرآن مجید کی آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوبہ تو بولتا چلا جا، میں قرآن بناتا چلا جاؤں گا، تو ہاتھ بلند کرتا چلا جا، میں قرآن بنا دوں گا۔ اے محبوبہ چلنا تیرا کام ہے، قرآن بنانا میرا کام ہے، بدر میں جانا تیرا کام ہے، قرآن بنا دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ احد میں چلے جائیے، خندق میں چلے جائیے، حنین میں چلے جائیے، تبوک میں چلے جائیے، جہاں جہاں جائیں گے جانا آپ کا کام ہے، قرآن اتارنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اور لطف کی بات آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، علماء موجود ہیں، مشائخ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ساری کتابوں میں ترمیم ہوئی، ساری کتابوں میں تحریفات ہوئی، مگر قرآن کا ایک حرف بھی کوئی نہ بدلا سکا، ایک آیت بھی کوئی نہ بدلا سکا، کوئی سپارہ بھی نہ بدلا سکا، کوئی اس کی مثل بھی نہ لا سکا، اس لیے کہ اس کو نازل کرنے والا خدا ہے، جن کی طرف آئی اسے کائنات مصطفیٰ کہتی ہے۔ اسی لیے میں اور آپ کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے۔ اچھا گل آسانی نال سمجھ آ جاوے، میں تھوڑا جا اور طرف آنا، ثنا خان موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ ایک گل مشہور و معروف ہے کہ آل اللہ نے اندر آؤ تو ذرا دل سنبھال کے بہو، اولیاء اللہ نے درمیان بہو تو دل سنبھال کے بہو، علماء نے اندر بہو تو زبان سنبھال کے بہو، تو ثنا خانہ نے اندر تے جڑے گرو لوگ ہیں انہوں نے درمیان بہو تے ذرا اپنے جڑے گر شورن انہاں ذرا کنٹرول تے رکھو۔ یہ میرا اپنا جملہ تسی اختلاف کر سکنے ہو، تے لہذا علماء ثنا خان موجود ہیں، لیکن عارف کھڑی نے حد کر دیتی، فرمایا کائنات دیاں ساریاں کتاباں ایک پاسے، رب دا قرآن ایک پاسے۔ آپ نے فرمایا شدان میدان شہداں میدان شہداں
تے زیراں زبراں شان تیری وچ آیا اوے عملوں کا خبر نہ کاہے تے خاصار میں زا پایا کر دیتی آپ نے فرمایا اے قرآن اے قرآن نورانی شیشہ ہاتھ سدھا دکھاوے سنو پڑ عمل کماوے اور سدھائی جنت جاوے جو سنو پڑ عمل کماوے اور سدھائی جنت جاوے قرآن اتنی بڑی دولت ہے اج دے دور دے اندر کوئی بندہ فخر کرے کہ میں قرآن والا ہاں یعنی میرے کول قرآن دی دولت ہے بالکل شریعت آکھنی اجازت ہے سبحان اللہ بلند آواز شریعت کہنی اجازت ہے کیوں گو کہ اس نو غیبتہ کہہ جانا عربی زبان دے اندر لیکن فخر کرنا غیبتہ کرنا ایک ہی چیز ہے کوئی اگر آکھے کہ میں قرآن میرے کول موجود ہے میرے کول سب تو بڑی دولت ہے میں فخر کرنا وہاں تے فخر جائز ہے دنیا دی دولت تے فخر نہ کر سکنے توصیف صاحب اللہ بیٹا دے اے جناب اس بچے نے بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مزید برکت عطا فرمائے اوے آمین تا آپ چھوڑو نا تہاڈا کہ جانا تسی سبحان اللہ بولو دعا استاداں بھی کدے کدے دے ہی چھوڑے کرو بولو سبحان اللہ ہاں کہندے ہی رہندے ہو دعا تے کدے کدے دے چھوڑیا کرو صرف دعا دیتے کرو بولو سبحان اللہ اے اساں پڑھاؤن قرآن پڑھاؤن تو بعد اساں آکھن جی تو درس نظامی کر قرآن دا حافظ بن وجے مامو غلام مصطفیٰ اور آون صاحبزادہ والا شان آون استاد دسن پیرو بھائی جان چاچو جان فلاں دوست احباب اے تکو نہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے میں نے اس سے بڑا فخر ہے کوئی بندہ شریعت دا قانون استعمال کر کے نہیں آکھ سکنا کہ استاد غلط کہہ رہے ہیں استاد ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں فخر کرنا جائز ہے اور جڑی گل میں تمہیں سنان لگا نا شاید تو سب پہلے علماء تو علاوہ شاید کسی اور بندے سنی ہوئے تو میں جڑی گل سنان لگا تسی آکھو یار واقعی فخر کرنا قرآن دے اوپر جائز ہے قرآن کے اوپر فخر کرنا سارے بولو قرآن کے اوپر فخر کرنا مدینہ شریف کے اندر دو قبیلے آبادن ایک دا نام ہے اوس ایک دا نام ہے خزرج وہ آپس سے ایک دفعہ بیٹھے نا مل کے اوس خزرج دوئیں قبیلے والے آکھن لگے بھائی اسی بہو والا وہاں خزرج والے آکھن لگے اسی بہو والا وہاں کیوں جی وجہ تفاخر کے وے فخر کرنے نہیں وجہ کے وے پہلے کہنے لگے اوس والے ساڑھے کول 4 بندے بڑے تکڑے خزرج والے کہنے لگے ذرا تسی دسو ساڑھے کول بھی 4 بندے بڑے تکڑے موجود نے اور میں رکا نہیں تانجے بار بار میں ناکھنا نہ پوے تسی آپ ہی بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ ہاں جی اوس والے توڑے کول کیڑے کیڑے بندے نے انہاں آکھے جی ساڑھے کول حضرت جناب حنزلہ بن عامر ساڑھے کول حضرت خزیمہ ساڑھے کول سعد بن معاذ ساڑھے کول حضرت عاصم بن ثابت خزرج والے کہنے لگے ہاں بھئی دسو انہاں دا کمال کی ہے اگر مائنڈ کرو تو دوبارہ پھر اردو دے اندر
सुभान अल्लाह बोलो। औस वाले कहने लगे 4 बंदे बड़े तकड़े, पहले का नाम है हजरत हंजला बिन नामिर, दूसरे का नाम है हजरत आसिम बिन साबित, तीसरे का नाम है हजरत जनाबे साद बिन मुआज, चौथे का नाम है हजरत जनाबे खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। भाई इनका कमाल क्या क्या कमाल है। पहले नंबर पे बोले हजरत हंजला बिन नामिर वो है मैदान जिहाद में शहीद हुए, लेकिन उनकी मैयत मिल नहीं रही। मेरे आका ने फरमाया सहाबा इधर वापस आ जाओ जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तुम उसे मैदान जिहाद में देख रहे हो, मैं नबी की निगाहें उसे आसमानों में देख रही हैं। फरिश्ते मेरे हंजला को गुस्ल देते हुए नजर आ रहे हैं। गसीलुल मलाइका, मेरे हंजला नो आसमान पे फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। अच्छा जी, दूसरे का कमाल क्या है। हजरत आसिम बिन साबित जब काफिरों ने शहीद किया, उनकी मैयत पड़ी हुई थी ना, काफिर झपके उनकी लाश को मसमार करने के लिए, घोड़े दौड़ाने के लिए अल्लाह ने शहद की मक्खियों को भेज दिया। फरमाया मेरे नबी के गुलाम की हिफाजत करो, जड़ा नेड़े आवे उसा पै जलो, नेड़े नहीं आना। या रसूल अल्लाह, ये थोड़े गुलाम दी एडी शान है, फिर थोड़ी अपनी शान दा आलम के फरमाया करीब नहीं आने देना। साढ़े कोल ओ दूसरा बंदा भी बड़ा तकड़ा। हाँ भाई, तीसरा हजरत साद बिन मुआज। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, हजरत साद बिन मुआज की जब रूह अल्लाह के अर्श के करीब से गुजरी ना, तो अल्लाह का अर्श भी झूमने लग गया है। ये बंदा भी बड़ा जबरदस्त। चौथा हजरत खुजैमा, उन्होंने मेरे आका की गवाही दी थी ना जब खरीदो फरोख्त में, तो मेरे आका ने फरमाया तुमने गवाही ऐसे ही दे दी, देखा नहीं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आपके कहने पे खुदा मान गए हैं तो ये तो फिर दुनिया का मामला है। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद इसकी एक की गवाही 2 के बराबर है। हमारा ये बंदा भी बड़ा तकड़ा। हाँ भाई, तुम्हारे पास 4 बंदे, उनका क्या कमाल है। अब आप सुनेंगे, आपका भी दिल करेगा हम अपनी औलाद को दुनियावी उलूम बाद में पढ़ाएं, पहले रब का कुरान पढ़ाएं। आओ तवज्जो फरमाओ लोगों, हैरान हो जाओगे आप। खजरज वाले कहने लगे ऐ औस वालों, अल्लाह ने हमें 4 बंदे बड़े तकड़े दिए। कौन कौन से? कहने लगे हमारे पास हजरत उबई इब्ने काब, हमारे पास हजरत मुआज इब्ने जबल, हमारे पास हजरत जैद बिन साबित, हमारे पास जनाबे हजरत अबू जैद। ये 4 बंदे बड़े कमाल है। औस वाले कहने लगे माना बड़े कमाल वाले हैं, मगर इनका कमाल तो बताओ, इनका कमाल है क्या? खजरज वाले कहने लगे तुम्हारे बंदे भी बड़े कमाल वाले, मगर इन 4 पे हमें फख्र इसलिए है, इनका कोई और वजह नहीं, बल्कि इन 4 ने मदीने वाले के दौर में पूरा कुरान अपने सीने में महफूज फरमा लिया था। ये 4 नबी पाक के वो सहाबा हैं जिन्होंने कुरान इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना प्यारा पढ़ा कि मदीने के ताजदार ने खुद खड़े होकर अपने इन सहाबा का कुरान अपने कानों से समाअत फरमाया है। ज़ौक़ वाले लोग हो, चंगे लोग हो, एक और मजीद गल सुनने जाओ, थोड़ा ईमान ताज़ा हो जासी। एक जंग का मौका सी, नबी पाक रात के तीसरे पैर सहाबा के खैमे कोलो गुजरे, सहाबा के खैमों के पास से सरकार का गुजर हुआ। हजरत उबई इब्ने काब के खैमे के पास से हुजूर गुजरे, कान लगा के सुना तो अंदर कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। सरकार खड़े हो गए। अल्लामा इम्तियाज मेहरवी साहब, आपने तो ये कई बार बयान भी की होगी, मगर मैं जितना ज्यादा बयान कर रहा हूं ना, उतना ही खुदा की कसम मुझे ज्यादा लुत्फ से बढ़कर लुत्फ आ रहा है।
میرے آقا نا باہر کھڑے ہو کے ان کی تلاوت کو سماعت کرنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جناب ابی ابن کعب کو پتہ چلا کہ باہر کوئی نہ میری اس خیمے کے باہر میری کوئی تلاوت سن رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. محسوس ہوا, اٹھے باہر گئے. جو ہی اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا, آج مدینے کے سلطان سامنے موجود ہیں. قدموں میں گر گئے, کہنے لگے آقا آپ نے ہمیں یاد کر لیا ہوتا, میں اس قدر مقدر کا دھنی کہ آمنہ کے لال میرے دروازے میرے خیمے میں. کہنے لگے آقا آپ نے مجھے تکلیف دے دی ہوتی, خود کیوں ہمیں تکلیف فرمائی, مجھے بلا لیتے میں آ جاتا, آپ کیوں تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا یار تو قرآن اتنا پیارا پڑھتا ہے نا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں تیری تلاوت سنتا رہوں سنتا رہوں سنتا رہوں. اچھا کھڑے ہو کے نا بات چیت لمبی ہو گئی, گفتگو ہوتی رہی, بات لہن داؤدی تک جا پہنچی. میرے آقا نے فرمایا جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے نا تو ہواؤں میں پرندے بھی کھڑے ہو کر رک کرنا ان کی تلاوت کو سماعت کیا کرتے تھے. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آقا اگر اجازت عطا فرمائیں تو ایک جملہ عرض کروں, ناراض نہ ہوئیے گا, ایک جملہ عرض کروں معاف فرمائیے گا. میرے آقا نے فرمایا ہاں بولو. کہنے لگے آقا میں ان سے زیادہ مقدر والا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے آقا جب وہ تلاوت کرتے تھے ہواؤں میں پرندے رک جایا کرتے تھے, ارے میں مقدر کا دھنی اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھوں, ارے جب میں تلاوت کرتا ہوں مدینے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا کریم اتنا سونا قرآن پڑھتے تھے کہ سرکار خود کھڑے ہو کے سنتے ہیں. کہنے لگے آقا میں ان سے زیادہ مقدر والا ہوں کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ہواؤں میں پرندے رک جاتے تھے, لیکن میں اپنے آپ کو مقدر کا دھنی کیوں نہ سمجھوں. 1.25 لاکھ نبیوں کا تاجدار میرا قرآن سننے باہر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. قرآن کتنی بڑی دولت ہے, آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. بات وقت مکمل ہوا تو مجھے اشارہ کر دیے کہ بھئی بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی, بس تھوڑا سا وقت میں آپ کا مزید لوں گا اس نورانی رات میں تاکہ آپ کے دامن میں کچھ نہ کچھ موتی ڈال دوں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اللہ ہمیں بار بار ماہ رمضان کی بہاریں نصیب فرمائے. بولیے سبحان اللہ. آپ تو مقدر والے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے, سنن دارمی میں بھی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. امام دارمی وہ ہیں جن کا امام بخاری سے بھی 1 سال پہلے وصال ہوا ہے, اور یہ امام بخاری کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. امام دارمی علیہ رحمہ, امام دارمی لکھتے ہیں اس حدیث کو لائے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین. جب اللہ نے نا خود اپنی شان کے مطابق قرآن کی 2 سورتوں کو تلاوت فرمایا, سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو. کب تلاوت کیا؟ فرمایا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام, ابھی زمین بنی نہیں, آسمان بنا نہیں, کائنات کا وجود نہیں بنا. رب ذوالجلال نے قرآن کی 2 سورتوں کو تلاوت فرمایا. آج توصیف بھائی قرآن پڑھے, علامہ امتیاز صاحب قرآن پڑھے, قبلہ حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کریں, آپ سماعت کرتے ہیں. اور لوگوں وہ کیا منظر ہوگا جب پڑھنے والا خدا ہوگا, سننے والے رب العالمین کے فرشتے ہوں گے. فرشتوں نے جب قرآن سنا رہا نہ گیا. ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین, قرآن کی 2 سورتوں کو تلاوت فرمایا. سورہ طٰہٰ, سورہ
यासीन पढ़ने वाला खुदा है, सुनने वाले फरिश्ते हैं। फरिश्तों से रहा न गया, कहने लगे फ़क़ालतिल मलाइका या रब तूबा ले उम्मती युनज़लु हाज़ा अलैहा। या अल्लाह मुबारक होवे उन्हां लोगां नूं जिन्हां दे अंदर कुरान आ जाएगा। फिर फरिश्तियां कोलों रिहा न गया, फरिश्तियां ने दूसरा जुमला बोलिया तू बाले अजवा फिन युहमलु हाज़ा अलैहा। या अल्लाह इस उम्मत दे उन्हां हाफिज़ां नूं मुबारक होवे जिन्हां दे सीने दे अंदर कुरान आ जाएगा। फिर फरिश्तियां नूं ख्याल आया उन्हां लोगां दा की कसूर है, अरे जड़े अपने सीने दे अंदर नहीं महफूज कर सके। फरिश्ते फिर बोले, कह लगे तू बाले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा। या अल्लाह उन्हां ज़बानां में मुबारक होवे जिन्हां ज़बानां ते तेरे कुरान दी तिलावत आ जाएगी। तुसी मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो यार। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है, सुबहान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरे आका ने फरमाया हर कौम की कोई ना कोई बहार होती है मगर मेरी उम्मत की बहार कुरान से है। इसीलिए इकबाल बोले, इकबाल ने कहा दरसे कुरान गर हमने बुलाया न होता, दरसे कुरान गर हमने बुलाया न होता, ये जमाना न जमाने ने हमको दिखाया होता। काश हम कुरान पढ़ लेते, हम कुरान पढ़ लेते, अल्लाह हमें इतनी इज्जतें अता फरमा देता। बताओ इतनी इज्जत किसी की होगी? अल्लामा इम्तियाज मेहरवी साहब मुझे कान में कह रहे थे हमने कभी रिश्तेदारों में इतना माहौल नहीं देखा कि रिश्तेदारों में भी बंदे को इतनी इज्जत मिले। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैंने कहा ये सदका कुरान का है, मेरा कोई कमाल नहीं। हमने कुरान पढ़ा, ये खानदान वाले फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान का हाफिज दिया है। मैं भी तो आप जैसा ही इंसान हूं ना, मगर क्या वजह है आप खुद नीचे बैठे, सारे उलमा यहां बैठे हैं, लेकिन मुझे कुर्सी पे क्यों बिठाया? इसलिए कि अल्लाह ने मुझे कुरान जैसी दौलत अता फरमाई है। जिसके पास कुरान आ जाता है वो गरीब नहीं रहता, वो अमीर हो जाता है। अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ। इमाम तबरी का नाम आपने सुना होगा। मैंने क्योंकि सफदर साहब की आखिरी फरमाइश पे भी जुमले बोल के चंद एक मैंने इनकी फरमाइश भी पूरी करनी है। अगर फरमाइश पूरी ना की तो फिर दुआएं भी तो लेनी है ना मैंने आखिर में, तो तवज्जो रखिएगा। बस मैं आखिरी जुमले और मेरी बात मुकम्मल होने के करीब है। इमाम तबरी कहते हैं हम 6 बंदे थे तालिब इल्म। कितने तालिब इल्म? कितने? सारे बोलो कितने तालिब इल्म? हम पढ़ने के लिए गए, दूर दराज इल्म हासिल करने के लिए गए। हमारे पास पैसे खत्म हो गए। 2.5-3 साल का पीरियड था। हमारे पड़ोस में एक दुकान थी, लेकिन वो था यहूदी, उसके पास चीजें होती थी, वो बेचता था। इमाम तबरी कहते हैं हम मिल के उसके पास गए, यार हम तालिब इल्म हैं, कोई हमारा खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, कोई वसाइल भी नहीं, कोई इतनी ताकत भी नहीं रखते, तुम हमें सौदा उधार देते जाओ, रजिस्टर पे लिखते जाओ, हम जब 2.5-3 साल के बाद अपने इलाके में जाएंगे तुझे पैसे वापस भेज देंगे। उसने कहा यार कोई मसला नहीं, तुम दीन के तालिब इल्म हो, कोई मसला नहीं, तुम सौदा ले जाया करो, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, यार कोई बात नहीं। तालिब इल्म खुश हो गए। उसने सौदा दिया। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, साल गुजर गया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद जब पीरियड मुकम्मल हुआ ना, तालिब इल्म कहने लगे हम अपने गांव जाएंगे ना
तो तुम्हारा रजिस्टर का हिसाब तुम्हें चुका देंगे। यहूदी कहने लगा कौन सा रजिस्टर? जिन्होंने ज़ेन अले सहरी वाले पासे नहीं, वही बोलो सुभान अल्लाह। इतना परेशान हो बंदा भी नहीं होना जिस किसी सहरी इफ्तारी करानी हो, क्यों साजी है? जितने परेशान असी बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने तो लिखा ही कोई नहीं। तालिब इल्म कहने लगे हैं आपने लिखा ही कोई नहीं? कहने लगा हाँ यार, मेरे दिल में ख्याल आया, यार बच्चे हैं, मुसाफिर हैं, इनसे प्यार कर लूं। खैर है यार, मेरा वक्त पहले भी चलता रहा, घर अब भी चल रहा है, बाद में भी चलता रहेगा। बस तुम दीन के तालिब इल्म हो, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हुई, बस दुआ मेरे लिए कर देना, अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा करे। बस इमाम तबरी कहते हैं हम चले गए। 1 साल के बाद कहते हैं मुझे अल्लाह ने हज की तौफीक अता फरमाई। इमाम तबरी कहते हैं मैं हज करने गया ना, मैं इधर हजरे अस्वद के पास हूं, रुकने यमानी की तरफ मैंने देखा तो मुझे एक बंदा जाना पहचाना नजर आया। मैंने कहा यार वो बंदा जो रुकने यमानी के पास है, इसकी शक्ल तो उसी दुकानदार से मिलती है जो हमें उधार देता रहा है। कहते मैं उधर जाऊं वो इधर आ जाए, मैं उधर जाऊं वो इधर आ जाए, मैं उधर जाऊं वो इधर आ जाए, आमना सामना होता रहा। बिल आखिर मैं स्पीड से गया, मैंने दौड़ के जाके मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा यार तुम वही तो नहीं हो दुकानदार, तेरी शक्ल उससे मिलती जुलती है। मुस्करा पड़ा, कहने लगा तबरी पहचान गए हो ना, मैंने भी तुम्हें पहचान लिया है। फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। इमाम तबरी कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार तू तो यहूदी था, तू यहां क्या कर रहा है? कहने लगा तबरी ये सामने रब का घर है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अल्लाह के घर की इज्जत की कसम है, जिस रात मैंने तुम्हारा हिसाब यानी मुआफ फरमा के तुम्हें वापस भेज दिया है, रात को मैं घर जाके सोया, आंख बंद हुई, दिल की आंख खुल गई, मदीने के ताजदार मेरे ख्वाब में आ गए। कहने लगे उठ कलमा पढ़, हो नहीं सकता। अरे जो मेरे दीन के बच्चों से प्यार करे यहूदी बने ना, पढ़ कलमा मुसलमान हो जा, मैंने तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया है। अल्लाह अकबर। हक चार यार। अच्छा तवज्जो तवज्जो, बात खत्म नहीं हुई अभी। हजरत जनाब इमाम तबरी कहते हैं मैंने कहा ये साथ कौन है? कहने लगा मेरी बीवी है ये भी ईमान ले आई। कहने लगा असल में वाकया हुआ ये, जब मैं उठा ना खुशी खुशी कि कलमा पढ़ लिया है, लेकिन दिल में थोड़ा सा डर महसूस हुआ। मैंने कहा बीवी को क्या जवाब दूंगा, बीवी को क्या जवाब दूंगा, बेचारा डरता होगा। कहने लगा मैं बीवी को क्या जवाब दूंगा, उसका सारा खानदान हावी है, हमें वो ज्यादा हम पर हावी है। कहने लगा मैं बाहर गया ना तो बीवी सेन में अपने बाल खुश्क कर रही थी गुस्ल करके, मुझे देख के मुस्कुरा रही है। मैंने कहा हेलो मुस्कुरा क्यों रही है? कहती है ईमान ले आयो ना, कलमा पढ़ लिया है ना। मैंने कहा यार इसको किसने बताया? मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? कहने लगी अरे जो तुम्हें कलमा पढ़ाने आया था उसने मुझे भी कलमा पढ़ा दिया। आ जाओ दीन के तालिब इल्मों से प्यार करो, अल्लाह गनी फरमा देगा, अल्लाह अमीर बना देगा। अरे जो दीन के तालिब इल्म से प्यार करे उसको तो ये मकाम मिलता है, जो कुरान को सीने से लगा ले अल्लाह उसे कितना मकाम अता फरमाएगा। हजरत वकीउद्दीन के बारे में आता है, स्पेन से चले, बगदाद आए, बंदरगाह पे उतरे, कई दिन का सफर किया, पूछा इमाम अहमद बिन हंबल कहाँ हैं? उन्होंने कहा उनका नाम न लेना, बादशाह ने उनको नजरबंद किया हुआ है। बिल आखिर फकीरों का लिबास पहना, इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, कहने लगा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप बाहर आए, आपने फरमाया मांगने वाले हो, ये लो 1 रुपया। कहने लगा हुजूर मैं मंगण ना आया, मैं दीन दा तालिब इल्म हां, मैं हदीस का इल्म हासिल करन आया हूं। आपने फरमाया मुझे तो बादशाह ने नजरबंद किया हुआ है। कहने लगा हुजूर बस इसी तरह हर रोज दीदार करवा दिया करें, मैं फकीरों के लिबास में आऊंगा, कशकोल लेके आऊंगा,
آپ پیسے ڈالنے کے بہانے مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیجئے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ اچھا، سال کے بعد نظر بندی دور ہوئی، بادشاہ مرا، نیا بادشاہ تخت پہ آیا۔ اب بغداد کی جامع مسجد میں اس نے امام احمد بن حنبل کو ممبر پہ بٹھایا، کہنے لگا حضور آج کے بعد آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ وہاں بیٹھ کے دین بیان کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع امڑ آیا، شاگرد آ گئے، سب امام احمد بن حنبل حدیث پڑھا رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔ لیکن جب وکیع الدین کافی دیر کے بعد آئے نا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں۔ حضور کوئی بادشاہ آ گیا ہے؟ فرمایا بادشاہ نہیں آیا، میرا وفادار شاگرد وکیع الدین آ گیا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس نے اس ماحول میں دین پڑھا جس حال میں جینا مشکل ہو، اس حال میں جینا لازم ہے۔ اس حال میں، جس حال میں جینا مشکل ہو، اس حال میں جینا لازم ہے۔ اب امام احمد بن حنبل نے ان کو، یعنی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے بعد وہ سب سے بڑے محدث ہوئے۔ آخری امام طبرانی کا جملہ سنیے، پھر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ امام طبرانی کہتے ہیں میں نیا پڑھ کے نہ واپس آیا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ گیا، مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہا ہوں، 3 دن تک مجھے کسی نے نہ کھلایا نہ پلایا۔ تیسرے دن میں نے گنبد کی طرف دیکھ کے کہا سونیا انا فی ضیافتک یا رسول اللہ، سونیو میں کسے اور دا مہمان نہ، میں تے تہاڈا مہمان ہاں نا، ہمیں کھلانا بھی آپ نے ہے، پلانا بھی آپ نے ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک شیخ آیا، مغرب کا وقت ہے، شیخ نے آواز دی طبرانی طبرانی طبرانی۔ امام طبرانی کہتے ہیں میں ہوں۔ اس نے ایک تھال اٹھایا ہوا تھا، گرما گرم کھانا۔ کہنے لگا تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہتا ہے آج جمعرات تھی، میرے دل نے چاہا میں ختم دلواؤں گا، کھانا تیار کروایا، بیوی کو کہا تم کھانا تیار کرو، میں مدینے کے غریبوں میں بعد میں کھانا تقسیم کر کے آؤں گا۔ ٹیک لگائی، تھکا ہارا، جو ہی نا میری آنکھ لگ گئی دیوار کے ساتھ، اچانک خواب کے اندر مدینے کے تاجدار آئے، فرمایا اٹھ، مدینے کے غریبوں میں کھانا بعد میں تقسیم کرنا، میرے دین کے طالب علم کو، امام طبرانی کو جا کر سب سے پہلے کھانا کھلاؤ، کھانا بھی کھلاؤ، میرا سلام بھی کہہ دینا۔ ارے جو طالب علم دین کا ہوتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا۔ ارے قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اس کی اہمیت اگر جاننی ہے نا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو۔ سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، بس میری بات مکمل اور گفتگو ختم، پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ نے ایک دن حضور سے حدیث سنی، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ بھی قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے، میرا مالک اگر اس کی کوئی چیز گم ہو جائے نعم البدل اچھا عطا فرماتا ہے، اگر اس کی کوئی چیز ضائع ہو جائے اللہ اس کا نعم البدل اچھا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہنے لگے لوگوں میرا وتیرہ بن گیا، میری عادت بن گئی، اٹھتے بھی بیٹھتے بھی چلتے بھی ہر جگہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں چلا گیا، اپنی بیوی کو بتایا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب مجھ تک یہ روایت پہنچی میں بھی پڑھ رہی ہوں انا للہ و انا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں میری عادت بن گئی، اگر میری بکری کا دودھ برتن میں پڑا ہوا ہوتا اگر ڈل جاتا میں انا للہ پڑھتی، اللہ مجھے اچھا نعم البدل عطا فرما دیتا۔ اگر میری سوئی بھی گم ہو جاتی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی، اللہ مجھے نعم البدل اچھا عطا فرما دیتا۔ کوئی چیز چلی جاتی میں انا للہ پڑھتی، اللہ مجھے اس کا نعم البدل اچھا عطا فرما دیتا۔ اے کائنات والو، مجھ پر اللہ نے اتنا
इतना बड़ा इम्तिहान अता फरमाया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अबू सलमा दुनिया से चले गए। मेरे ज़हन में बात आती थी, पता नहीं मेरा कौन ख्याल रखेगा, पता नहीं अबू सलमा जैसा वफादार बंदा कौन मुझे मिल पाएगा। लेकिन मुझे इस आयत की अहमियत का उस दिन अंदाजा हुआ जब मदीने में पूरे अरब में सबसे बेहतरीन नहीं, पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे निकाह का पैगाम अता फरमाया है। हजरत उम्मे सलमा कहती है, मैं अक्सर रोया करती थी, पता नहीं अल्लाह मुझे इस अबू सलमा से बढ़कर कौन सा वफादार शौहर अता फरमाएगा। मुझे इस आयत की अहमियत का उस दिन पता चला जब आमिना के लाल मदीने के ताजदार ने मुझे निकाह का पैगाम अता फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने हुजूर की बारगाह में आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस आयत की वजह से आप मुझे मिले हैं। तवज्जो मेरी जानिब यार, मेरे आका ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, ये तो आप कह रही है ना, सुबह कयामत तक के लिए जो मेरा गुलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा, अल्लाह उसकी हर गुमी हुई चीज उसे वापस भी अता फरमा देगा। अल्लाह उसकी खोई हुई चीज उसका नेमुल बदल अच्छा अता फरमाएगा। अगर कोई इन्ना लिल्लाह पढ़ के अगर कोई परेशान होगा, इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसकी परेशानियां दूर फरमा के अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां दूर करके खुशियां अता फरमा देगा। बस बात यहाँ पे आके ख़त्म करते हैं और पैगाम भी इसी के अंदर ही होगा इंशाअल्लाह। पैगाम ये है कि आओ कुरान पढ़ो, कुरान अमीर बना देता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो बंदा आया करता था ना कि हुजूर मुझे उधार दें, आपने दे दिया, तीसरे महीने फिर आ गया, फिर 2 महीने बाद आ गया, फिर 2 महीने बाद आपने फरमाया, बात सुन, पहला कर्जा वापस करते नहीं हो और लेने आ जाते हो। कहने लगा, हुजूर फिर कोई ऐसा नुस्खा बताएं अल्लाह मुझे अमीर बना दे। फरमाया, जा कुरान पढ़, अल्लाह तुझे हुस्न की दौलत भी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें दुनिया की दौलत भी अता फरमाएगा। 6 महीने नजर ही नहीं आया। 6 महीने के बाद जब मिला ना, हजरत फारूक आजम ने बाजार में उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, ओए बात सुन, फिर वापस नहीं आया। कहने लगा, हुजूर आपने नुस्खा ही ऐसा दे दिया है, अरे जब से कुरान पढ़ना शुरू किया है अल्लाह ने गरीबी दूर कर दी है, अल्लाह ने अमीर बना दिया है। बस इन्हीं जुमलों पे बात खत्म करते हैं कि कुरान सहीफा है, वजीफा है, दुआ है। कुरान सहीफा है, वजीफा है, दुआ है। अल्लाह की रहमत है, नवाज़िश है, अता है। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे, सदा बहार देवे इस बागे, कदी खजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई, हर भुखा फल खावे। अल्लाह साहबजादा वाला शान, इनके वालिद गिरामी बुजुर्गवार हुजूर अलहाज पीरजादा अब्दुल करीम गिलानी अलैहि रहमा नव्वरल्लाहु मरकदहू, इस मस्जिद के बानी, इस मस्जिद के मुतवल्ली, अल्लाह उनके मज़ारे पर अनवार पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। बस दुनियादारों को खुश करने के बजाय दीनदारों को खुश करो, अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा। आंख रखता है तो दरिया की, तो यानी पे न जा, हमने दरियाओं को चढ़ चढ़ के उतरते देखा है। सुबह के तख्त नशी, शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम।
جس کا بابا نبی، جس کا بابا علی، جس کا نانا نبی، جس کا بابا علی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بھائی حسن، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام۔ سبزے گنبد کے مکین، السلام اے رحمت العالمین، یا الہی صدقہ نواسائے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ